نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سبھی ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ تو آج انشاءاللہ ہم اپنے سیشن کو کمپلیٹ کریں گے۔ ہماری بات ہو رہی تھی سحر تفریق کے بارے میں، جو کہ میاں بیوی کے درمیان جو رائے ڈالنے کا جادو ہے، اس کی کچھ ڈیٹیلز جو بیسک ڈیٹیلز تھی وہ ہم دیکھ چکے تھے، اب ہم اسے آگے دیکھیں گے۔ اچھا، ایک تو یہ ہے کہ جادو کیا کسی نے، سحر تفریق کسی نے کیا، لیکن ایک بات ذہن میں یہ رکھیے گا کہ شیطان اس رشتے کے شروع سے خلاف ہے، کیونکہ سب سے جو پہلا رشتہ بنا وہ میاں بیوی کا رشتہ ہی بنا، تو وہ تب سے ہی اس رشتے کے خلاف ہے۔ اسے آپ کے کسی ریلیٹو کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کو ڈکٹیٹ کرے کہ فلاں پر جادو کر کے ان کو جدا کرے، وہ تو پہلے سے ہی یہ چاہتا ہے۔ تو وہ خود سے جو ایک اس کی اپنی ایفرٹ ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم شک کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنے آس پاس ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، بجائے اس کے اپنے اوپر غور کیجیے۔ سمٹمز کی بات اگر ہم کریں، اکثر یہی سوال آتے ہیں کہ کیا ہے آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں کپلز، تو کپلز کے درمیان جو ایک دعا میں مانگا جاتا ہے آنکھوں کی ٹھنڈک والا معاملہ، جو ایک کمفرٹ زون ہے، اللہ نے نکاح کے رشتے کو جو ایک راحت دی ہے وہ کہیں نظر نہیں آتی۔ 102% ہوتی ہے، ادروائز نہیں ہوتی۔ اس کے ریزنس کیا ہے؟ اس کے ریزنس یہ ہے کہ ہماری انڈرسٹینڈنگز نہیں ہے۔ بیوی اور شوہر اپنی اپنی جگہ پر دونوں ہی تکبر کا شکار ہوتے ہیں، دونوں ہی کمپیریزنس کا شکار ہوتے ہیں، دونوں ہی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ جو رشتہ ہے نا، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، اس میں آپ کو ایک انسٹیٹیوٹ کی طرح رہنا ہوتا ہے، آپ کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ کو غور و فکر کرنا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ فوری طور پر ریئیکٹ کریں۔ اور ہم چونکہ خواتین ہیں تو ہم آپس میں بات کریں گے، ہم ابھی مردوں کے پوائنٹ آف ویو سے بات نہیں کریں گے۔ عورت سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بجائے اس کے کہ آپ پہلے سے ہی اپنے شوہر کو جج کرنا شروع کر دیں یا اپنا ایک اس کا امیج بنا لیں اپنے ذہن میں کہ یہ شخص ایسا ہی ہے، آپ کو نہیں پتا کہ اس شخص کے اوپر کیا بیت رہا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی شہر میں ہو سکتا ہے وہ شیطان کے زیر اثر ہو، اتنے مضبوط مسلمان نہ ہو، وہ اس کا نماز، اس کے اذکار اتنے مضبوط نہ ہو، کب کس وقت شیطان اس کے اندر داخل ہو چکا ہے، اس نے اس کے دل کو، اس کی زبان کو اور اس کے دماغ کو کیپچر کر لیا ہے، آپ نہیں جانتے۔ یہاں پر اللہ ٹیسٹ کرتا ہے آپ کا رویہ، یہ آپ کا ایگزام ہے۔ سیدنا حاجرہ کی بات میں نے پہلے بھی کی تھی، دوبارہ کوٹ کروں گی کہ آپ یہ دیکھیں سیدنا حاجرہ نے اپنے شوہر کو جج نہیں کیا تھا، انہوں نے یقین کر لیا تھا، ایکسپٹ کر لیا تھا۔ یہی وہ رویہ ہے جو اللہ رب العزت آج کی عورت کو سکھانا چاہتے ہیں، اسی کے لیے وہ واقعہ ہمارے لیے پیس آف ایڈوائس ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ چیز نہیں ہے۔ عورت کو یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہوگا کہ اگر معاملہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک دم سے محبت ہو جاتی ہے، ایک دم سے نفرت ہو جاتی ہے، ایک دم سے غصہ ہو جاتا ہے، کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں یہ چیز ایسی نہیں تھی، ایسے کیوں ہو گئی، تو اس میں بجائے اس کے کہ آپ ریئیکٹ کریں، آپ لڑیں جھگڑیں، یہ نہیں کرنا۔ ایون دو کہ میں یہ کہوں گی کہ غصہ تو ہے ہی حرام نا، غصے کے ٹائم میں تو آتا ہی شیطان ہے۔ جیسے ہی آپ کو لگا ہے کہ آپ کا شوہر اس وقت غصے میں ہے تو آپ نے جوابی طور پر غصہ کرنا ہی نہیں ہے۔ غصہ عورت کے لیے نہیں بنا، غصہ کسی بھی مسلمان کے لیے نہیں بنا، لیکن ہم چونکہ خواتین ہیں تو میں اس وجہ سے خواتین کے پرسپیکٹو پہ بات کر رہی ہوں۔ خود کو کنٹرول کیجیے، اپنی زبان کو کنٹرول کیجیے، اپنے ایکشنز کو کنٹرول کیجیے، غصہ مت آنے دیجیے۔ آپ دور جاہلیت کی عورت نہیں ہے کہ آپ ریئیکٹ کریں گی، وہ دور جاہلیت تھا جس میں عورتیں ریئیکٹ کیا کرتی تھیں۔ جو سمجھدار خواتین ہوتی ہیں وہ کبھی بھی ریئیکٹ نہیں کرتی، وہ سیدنا حاجرہ جیسی خواتین ہوتی ہیں۔ آپ اس میں بیچاری نہیں کہلائیں گی،
وہ جاہل لوگ ہیں جو آپ پر انگلیاں اٹھائیں گے اگر آپ اس رویے کو اڈاپٹ کرتی ہیں۔ آرام سے تحمل سے معاملے کو بھانپیے کہ معاملہ کیا ہے، کہیں ہمارے درمیان شوہر بیوی کے درمیان شیطان تو نہیں آ گیا، کہیں نظر بد تو نہیں ہے، کہیں بس اتنا اگر آپ کو لگے کہ ہاں کسی نے کچھ کیا ہے تو اس بندے کو تلاش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ بندہ تو خود غلام ہے۔ سوچیے نا کہ اگر آپ کے کسی رشتہ دار نے، کسی دوست نے، کسی جاننے والے نے، کسی دشمن نے، کسی نے بھی جادو کروانے کی کوشش کی ہے تو سوچئے کہ وہ بندہ جس نے جادو کروایا ہے وہ تو کسی جادوگر کا غلام ہے، اس کے اندر اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سامنے سے وار کر سکے یا آپ کے سامنے آ کر کچھ کر سکے۔ آپ اس کو تلاش کر رہے ہیں یا آپ اس سے خوف زدہ ہو رہے ہیں؟ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، معاملہ جو بھی ہے، اور اگر آپ تک یہ بات پہنچ بھی جائے تو پھر بھی اس طرف مت آئیے، اس سے فتنے پھیلتے ہیں، اس سے بچ جائیں۔ کرنا کیا ہے، جو کرنے کے کام ہے اس کی طرف آئیے۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں جادو کے علاج کی، ابھی ہم پہلے اس کی بات کرتے ہیں، اس کے بعد ہم اپنی روٹینز کو دیکھیں گے کہ بعد میں ہمیں اپنی روٹینز میں کن چیزوں کو رکھنا ہے جس سے ہم محفوظ رہ سکیں۔ علاج کے طور پر یہ ہے، آپ لوگ نوٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے ہمارا یقین۔ آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا، آپ کی دعا پر اثر ہونی چاہیے، اور اثر ان دا سینس کہ آپ اس چیز کو امیجن کر لیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے، جب میں سب کہہ رہی ہوں تو پھر اس میں سب آ رہے ہیں۔ اللہ کی کبریائی کے آگے بڑے سے بڑا جادوگر کچھ بھی نہیں ہے، ایک ڈاٹ کا ملین حصہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ موکلات، یہ جنات، یہ شیطانی شر، یہ صرف ہمیں ٹیسٹ کرنے کے لیے ایگزسٹ کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا یقین کرنا ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم کس سے مدد مانگتے ہیں؟ اللہ سے۔ کوئی اگر کسی جادوگر کا کلائنٹ ہے تو یہ اس کی بیچارگی ہے، آپ اور میں اللہ کے کلائنٹ ہیں، ہمارا معبود اللہ ہے۔ اللہ کے آگے اس دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا جادوگر، کوئی بڑے سے بڑا جن، نتھنگ، نتھنگ، وہ ایک ذرے کے ملین پارٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ جب ہمیں اس بات کا یقین ہو جائے گا نا، اور ہم اس یقین سے اپنے رب کو پکاریں گے، اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم ان دعاؤں کو پڑھ سکے تو ہم صرف جب ایک دعا کریں گے نا کہ اللہ ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، ہم خود کو، اپنے شوہر کو، اپنی فیملی کو، اپنے بچوں کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی تمام چیزوں کو آپ کی حفاظت میں دیتے ہیں ہر شر سے، تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سب سے پہلے اپنا یقین مضبوط کیجیے، آپ کو اللہ کی کبریائی کا احساس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ ڈوزج لیں۔ جب بیماری آتی ہے تو اس کے علاج کے لیے ہمیں میڈیسن کی ڈوز سیٹ کرنی پڑتی ہے۔ اب اس کے لیے میں ابھی آپ کو 25 کیپسولز کہہ لیں، آپ اس کو 25 کا ہم ایک ڈوزج سیٹ کر رہے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے آئے گی سورہ الفاتحہ، پھر اس کے بعد ہے سورہ البقرہ۔ سورہ البقرہ کو آپ روٹین میں بھی رکھیں گے، اس کے علاوہ سورہ البقرہ کی آپ نوٹ کر لیں، بعد میں ہم اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ابھی آپ نوٹ کر لیں، سب سے پہلے سورہ الفاتحہ ہے، اس کے بعد سورہ البقرہ کی پہلی 5 آیات ہے، پھر سورہ البقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، اس کے بعد سورہ البقرہ آیت نمبر 163 اور 164، 163 and 164۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 255 یعنی کہ آیت الکرسی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 285 and 286، 285، 286۔ اس کے بعد
Surah Al Imran, ayat number 18 and 19. Surah Al-Araf, ayat number 54 and 56. Surah Al-Araf, ayat number 117 to 122. Surah Yunus, ayat number 81 and 82. Surah Taha, ayat number 69. Surah Al-Muminun, ayat number 115 से लेकर 118 तक. Surah As-Saffat, पहली 10 आयत. Surah Al-Ahqaf, ayat number 29 to 33. Surah Ar-Rahman, ayat 33 to 36. Surah Al-Hashr, ayat number 21 to 24. Surah At-Taghabun, ayat number 14 to 16. Surah Al-Jinn, पहली 9 आयत. Surah Ikhlas, 3 times. Surah Falak, 3 times. Surah Nas, 3 times. उसके बाद दुआ है. हदीस नंबर नोट कर लीजिए. मसनद अहमद हदीस नंबर 15461. उसके बाद फिर एक दुआ है. अलमुता इमाम मालिक हदीस नंबर 12. और अगर किसी को कोई जादू की वजह से वो बीमार है, उसको कुछ दर्द होता है, तो दर्द की जगह पर हाथ रखकर जो दुआ पड़ेगा वो सही मुस्लिम में 5737 नंबर पर मौजूद हदीस में जो दुआ है वो पढ़ेंगे. हम आयत को भी अभी देखते हैं. अभी जो मैंने आपको दुआएं बताई हैं उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. आपको जो दुआएं हैं वो भी ग्रुप में मिल जाएंगी, और जो मैंने आपको यहाँ पर आयत बताई हैं ये भी आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा. आप नोट डाउन भी कर लें, आपको ये मिल भी जाएगा. अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं. मुस्नद अहमद 15461 नंबर पर जो हदीस मौजूद है, अगर हम उसको देखते हैं तो क्या है कि अबू त्याह कहते हैं कि एक आदमी ने अब्दुल रहमान से पूछा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वक्त क्या किया जब इनके पास शयातीन आए. उन्होंने कहा, शयातीन मुख्तलिफ वादियों और घाटियों से उतर उतर कर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, और इनमें से एक शैतान के साथ आग का शोला था जिससे इसका इरादा था कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला दे, लेकिन वो मरूब हो गया और खुद ही पीछे हटने लगा. इतनी देर में जिब्राइल आए और कहने लगे कि ए मोहम्मद कहिए. उसके बाद आगे दुआ है. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या कहूँ? उन्होंने कहा, आप कहिए. फिर ये दुआ शुरू हो जाती है, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति. इसकी ट्रांसलेशन हम देखते हैं ताकि हम थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर सकें. मैं अल्लाह के कामिल कलिमात के साथ पनाह लेता हूँ जिनसे आगे ना तो कोई नेक और ना ही कोई बुरा शख्स बढ़ सकता है. अब सोचिए, शुरू में मैंने क्या बात की थी कि हमें अपने यकीन को मजबूत करना है कि अल्लाह सबसे बड़ा, अल्लाह के आगे कोई नहीं. अब यहाँ पर जो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दुआ सिखाई उसमें वो स्टार्ट में क्या कह रहे हैं, ना कोई नेक और ना ही कोई बुरा शख्स. यानी आपने तकब्बुर में नहीं आना कि मैं तो इतना नेक हूँ, मुझ पर तो कोई हमला ही नहीं हो सकता. तो क्या सिखाया कि ना कोई नेक और ना ही कोई बुरा शख्स बढ़ सकता है. पनाह किसकी ली? अल्लाह के कामिल कलिमात की. अब आगे देखिए, हर इस चीज के शर से जिसको इसने बनाया, पैदा किया और फैलाया, और हर इस चीज के शर से जो आसमान से उतरती है, और हर इस चीज के शर से जो इसमें चढ़ती है, और इस चीज के शर से जिसे इसने जमीन में पैदा किया, और इस चीज के शर से जो इससे निकलता है, और रात और दिन के फितनों के शर से और रात को आने वाले के शर से, सिवाय इसके जो खैर के साथ आए. ए बहुत रहम फरमाने वाले. चुनांचे शयातीन की आग बुझ गई और अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हें शिकस्त दे दी. या रहमान तक जो है वो इस ट्रांसलेशन है इसकी. तो अब आप ये देखिए कि इस दुआ में क्या सिखाया अल्लाह. अब हमें नहीं पता कि तारीकियों में कौन से शर है, हमें नहीं पता कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है. तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम रहमान को पुकार रहे हैं कि अल्लाह हम
مکمل کلمات کے ساتھ آپ کی پناہ پکڑتے ہیں۔ آپ جب اس دعا کو پڑھیں گے، عربک میں تو آپ پڑھیں گے، لیکن اس کی جو ٹرانسلیشن ہے نا، اس کی انڈرسٹینڈنگ آپ کے اندر ہونی چاہیے، اور یہ یقین آپ کے اندر ہونا چاہیے۔ جب یہ یقین آپ کے اندر ہوگا، پھر آپ کھوجی نہیں بنیں گے، پھر آپ کھوجیوں کی طرح ادھر ادھر اپنے رشتہ داروں میں جو ہے وہ قطع تعلقی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ نے قطع تعلقی سے منع کیا ہے۔ ایک طرف آپ علاج کر رہے ہیں، ایک طرف آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ اللہ کے حکم کو نہیں مان رہے، تو یہ نافرمانی نہیں کرنی۔ جب اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آ جانا ہے، تو پھر اللہ کی مخلوق کے اندر قطع تعلقی نہیں کرنی، نہ ہی کوئی فتنہ فساد برپا کرنا ہے، اور نہ ہی کسی پر شک کرنا ہے، نہ ہی شک کی بنیاد پر کوئی کسی طرح کی قیاس آرائیاں کرنی ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا، سورہ نور کی جن آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، اور ثبوت میں بھی کیا ہے؟ گواہ، اور گواہ کتنے؟ 4 گواہ، تو پھر کچھ مت بولو، کچھ مت کہو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو صرف جو زنا کی سزا ہے نا، اس سے صرف 20 کوڑے کم ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ تو ایسی کوئی بھی خیال، کوئی بھی قیاس آرائی کر کے کیے کرائے پر پانی نہیں پھیرنا۔ آپ دعا کو انڈرسٹینڈ کریں، آپ اللہ کے کامل کلمات کی پناہ میں آ رہے ہیں، آپ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اپنے اراؤنڈ جو ہے وہ لوگوں میں نفرتیں پھیلائیں، اپنے دل کو خراب کریں۔ یہ نہیں کرنا، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا۔ اگلی دعا کو ہم دیکھتے ہیں جو موطا امام مالک میں ہم نے پڑھی ہے، اس کو دعائے کعب کہتے ہیں۔ کعب بن احبار نے کہا کہ اگر میں چند کلمات نہ پڑھا کرتا تو یہودی مجھے گدھا بنا دیتے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کلمات کیا ہیں؟ تو کعب علیہ السلام نے یہ دعا پڑھائی۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس دعا میں کیا ہے، اس دعا کی ٹرانسلیشن کو دیکھتے ہیں، تو اس دعا میں بھی وہی کنسپٹ ہمیں ملتا ہے۔ میں اللہ کے چہرے کی پناہ لیتا ہوں جس سے عظیم کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اگین اللہ کی کبریائی کو ہم امیجن کر رہے ہیں، اور اس کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ لیتا ہوں جن سے کوئی نیک اور بد آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دوبارہ کہوں گی، کبھی بھی اپنے اندر نیکی کا تکبر مت لائیے گا۔ اور اس اللہ کے تمام اسماء حسنہ کے ساتھ پناہ لیتا ہوں، میں جنہیں میں جانتا ہوں اور جنہیں میں نہیں جانتا، اس چیز کے شر سے جس سے اس نے بنایا، پیدا کیا اور پھیلایا۔ تو یہ کمپلیٹ دعائیں ہیں، کمپلیٹ دعائیں۔ جو درد والی دعا ہے اس میں بسم اللہ کو 3 بار کہیں گے، اور باقی کی جو دعا ہے اس کو 7 ٹائمز کہیں گے۔ اس دعا کی ٹرانسلیشن میں ہم دیکھیں تو اس میں بھی کیا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ میں اللہ اور اس کی قدرت کی پناہ لیتا ہوں اس چیز کے شر سے جسے میں پاتا ہوں اور جس سے میں ڈرتا ہوں۔ ہم چونکہ دعا سے ڈرتے ہیں، پین سے ڈرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے یہ کہا کہ ہم دعا کے ذریعے جس سے میں ڈرتا ہوں اس سے اللہ رب العزت کی پناہ لے رہے ہیں۔ اب سورہ الفاتحہ کی اگر ہم فضیلت دیکھیں تو سورہ الفاتحہ کی جہاں باقی فضیلت موجود ہے، اس میں ایک اس میں واقعہ ہے جو اس وقت میں یہاں کوٹ کرنا چاہوں گی۔ ہمارے 2 لیسنز رہتے تھے، لیکن ہم اسی لیسن میں دوسرے لیسن کو مرج کر کے یہاں پر ہی انشاءاللہ اپنا جو علاج کا سیشن ہے اسے کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو تھوڑا سا لیسن لمبا ہو جائے گا، لیکن انتظار بھی نہیں ہوگا پھر۔ اب دیکھیں کہ خارجہ بن سلط تمیمی اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے واپس جانے لگے تو ایک قوم کے پاس سے گزر ہوا جن کے یہاں ایک مجنوں آدمی تھا جسے انہوں نے لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ تو اس کے اہل خانہ کہنے لگے کہ ہمیں معلوم ہوا کہ تمہارا یہ ساتھی خیر لے کر آیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر لے کر آئے ہیں، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کر سکو؟ تو میں نے سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تو وہ ٹھیک ہو گیا۔ یہ جو عموماً مجنون قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں نا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے شیطان کسی کو چھو دیتا ہے تو وہ مجنون ہو جاتا ہے، تو یوزلی یہی کہا جاتا ہے۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ سورہ الفاتحہ کی برکت سے وہ شخص جس کو زنجیروں سے باندھنے کی پوزیشن تھی وہ ہیل ہو گیا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو سورہ الفاتحہ کو انڈرسٹینڈ کیجئے کہ اس میں ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔
اس کے علاوہ اگر ہم سورہ الفاتحہ کی ڈیٹیلز میں جائیں گے، اس کی ٹرانسلیشن، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم آگے کریں گے، ہمیں انڈرسٹینڈ ضرور کرنا ہے۔ پھر سورہ البقرہ کے بارے میں اگر ہم یہاں پر ایک ہی حدیث کو دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ البقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، اسے چھوڑنا باعث حسرت ہے، اور اس کے پڑھنے والے پر جادوگر قدرت نہیں پا سکتے۔ صحیح مسلم 1874 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کیونکہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورہ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اب سورہ البقرہ کے لیے میں آپ کو ایک عمل بتانا چاہ رہی ہوں یہاں پر، جو میں نے آپ کو آیات کوٹ کی ہیں، جو نوٹ ڈاؤن کروائی ہیں وہ الگ ہے۔ سورہ البقرہ کو اپنی روٹین میں رکھیے، سورہ البقرہ کو اس طرح سے اپنی روٹین میں رکھیے کہ آپ کی جو باقی کی روٹین ہے جس میں آپ اپنے قرآن پر تدبر کر رہے ہیں، تفسیر کر رہے ہیں، دیٹس اوکے، لیکن اس کی ایک آیت، دو آیت، تین آیت یا ایک رکوع شروع کر دیں سورہ البقرہ کو پڑھنا۔ سورہ البقرہ کو پڑھیں، یعنی آپ نے پہلے دن 5 آیات پڑھی، دوسرے دن آپ 6 سے شروع کر دیں گے، پھر 12، پھر سو آن۔ جب آپ کی سورہ البقرہ مکمل ہو گئی تو دوبارہ آپ نے شروع کر دیا، تو وہ آپ کا پارٹ آف روٹین رہنی چاہیے، اس کو آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اب ہم نے جو یہاں پر ڈوزج کے طور پر علاج کے لیے جو ہم نے آیات کوٹ کی ہیں، اس میں پہلی 5 آیات ہیں، جو پہلی 5 آیت ہے اس میں ذکر ہے ہدایت اور تقویٰ۔ تقویٰ براڈ اسپیکٹرم ایک ٹاپک ہے، ہم اپنے تفسیر کی کلاسز میں انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ سورہ البقرہ کی جو آیت نمبر 102 ہے، بڑی واضح آیت ہے۔ اس آیت میں نا شیطان بے نقاب ہو جاتا ہے، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو سحر تفریق ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے نا پھر ایگزسٹ نہیں کرتا، پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ آیت کی ٹرانسلیشن دیکھتے ہیں، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جسے شیطان سلیمان کی بادشاہت میں پڑھتے تھے، اور سلیمان نے کفر نہیں کیا بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے جو بابل میں ہاروت اور ماروت 2 فرشتوں پر نازل کیا گیا، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ دونوں کہتے ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، لہٰذا تم کفر نہ کرو۔ چنانچہ وہ ان دونوں سے جادو سیکھتے جس کے ذریعے سے وہ شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے، اور وہ اس جادو سے اللہ کے حکم کے سوا کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، اور وہ ان سے وہ علم سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں نفع نہ دیتا، حالانکہ یقیناً وہ جانتے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، اور البتہ وہ بہت بری چیز تھی جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانیں بیچ ڈالی، کاش وہ جان لیتے۔ یعنی آزمائش کے طور پر یہ اترا۔ اب ہمارے پاس 2 کریکٹرسٹکس ہیں، ایک وہ جنہوں نے اللہ پر یقین کر لیا، جنہوں نے اللہ پر یقین کر لیا انہیں تو یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، دوسرے وہ جنہوں نے اس جادوگر کو خریدا، یعنی اس سے یہ عمل کروانے کی کوشش کی، تو انہوں نے کیا کیا کہ اپنی آخرت تباہ کر لی۔ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 163 اور جو 164 ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، معبود جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ نے ارکان پورے کر لیے۔ عبادت میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے ڈیپینڈنسی۔ ہمیں جب یہ پتا ہوگا نا کہ ہمیں ہمارے رب نے رزق دینا ہے، ہمیں ہمارا رب پالے گا، رب کا مطلب پالنے والا ہے، تو کبھی بھی ہم کسی دوسرے کے آگے نہیں جھکیں گے۔ نماز میں جھکنا ہوتا ہے نا، جب ہم معبود اللہ کو کہہ رہے ہیں تو ہم اللہ کے علاوہ کسی دوسری جگہ پر، کسی دوسرے آستانے پر، کسی جادوگر کے آگے ہم کیوں جھکیں گے؟ ہم نہیں جھکیں گے پھر۔ تو اس رویے کو سمجھیے کہ معبود ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کو۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کو میں جادوگر کا نام ہی دیتی ہوں، وہ کہلاتے ہیں عامل، اور پتہ نہیں کیا کیا کہلاتے ہیں، آئی ڈونٹ نو۔ انہوں نے جو اپنے موکلات رکھے ہوتے ہیں، وہ اس میں جنات ہوتے ہیں، تو وہ تو قیدی ہوتے ہیں ان کے، اس کو انہوں نے اس لیے خوف کریٹ کیا ہوتا ہے کہ میں تمہیں رزق دے رہا ہوں، اور اگر تم نے میرا یہ کام نہ کیا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ اللہ کے نام کے ساتھ انہیں آزاد کیجیے، کیوں خوف سے گئے ہیں آپ ان سے؟
ان کو بھی یہ بتائیے کہ اللہ معبود ہے، عبادت کے لائق اللہ ہے، اللہ کے پاس جان ہے، اللہ کے پاس رزق ہے، اللہ رب ہے، اللہ پالنے والا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے یہ۔ اس لیے ہم اس آیت کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ جب پڑھیں تو آپ کی یہ انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے کہ ہم معبود کس کو کہہ رہے ہیں، سمجھیے اس بات کو۔ پھر اس معبود کے بارے میں کیا بتایا گیا کہ وہ نہایت مہربان ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں ان چیزوں کو لیے چلتی ہے، جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اللہ کے نازل کردہ آسمانی پانی میں کہ اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا، اور ہر قسم کے جانوروں نے جو اس میں پھیلائے ہیں، اور ہواؤں کے پھیرنے میں اور آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیے جانے والے بادلوں میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بہت ڈیٹیل ہے، ہم انشاءاللہ اس کو اپنے علیحدہ سیشن میں دیکھیں گے۔ سورہ البقرہ کی جو آخری دو آیات ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ عرش سے اتری ہیں، ایکسٹریملی بینیفیشیل۔ انشاءاللہ ہم اپنا ایک اور سیشن کریں گے جس میں ہم ان ساری آیات پر تدبر کریں گے۔ ابھی ہم آتے ہیں ایک اور طرف، وہ یہ ہے کہ ہمیں کرنا کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتا چل گیا کہ علاج کے لیے ہم نے یہ آیات اور یہ جو دعائیں ہیں ہم نے اس کو سپریٹ کر لی، یہ ہم نے پڑھنی ہے۔ آپ جب خود پڑھتے ہیں تو اس کو پڑھ کر آٹومیٹیکلی آپ اللہ کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ اب آپ کی فیملی، آپ کا شوہر، ان کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ اس طرف ہے نہیں، وہ نہیں کر سکتے، تو کیا ہوگا؟ پانی پر پانی پر دم کرنا ثابت ہے، پانی پر آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کو پی سکتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ جب شیطان انٹر ہوتا ہے نا تو وہ ہمارے اندر داخل ہوتا ہے، کیونکہ خون میں شیطان دوڑتا ہے۔ جب شیطان ہمارے خون میں دوڑ سکتا ہے تو ہم اپنی غذا کے ذریعے ایسی کسی چیز کو، کیونکہ قرآن تو شفا ہے، ہر وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے، یہ احادیث کے مفہوم کے مطابق ثابت ہے۔ تو آپ کیا کریں گی؟ آپ یہ کریں گی کہ ان آیات کو پانی پر پڑھیے، پانی پر پڑھ کر خود بھی پیجیے اور اپنے گھر والوں کو بھی پلائیے۔ سحر تفریح کے علاوہ باقی بھی ہر طرح کا جو سحر ہے وہ اس سے ٹوٹ جائے گا۔ سحر نہ بھی ہوا تو وہ جو ایک شیطان میں کرنا ہوتا ہے نا عمل، وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اب اس کے بعد اگلی چیز کیا ہے؟ اگلی چیز ہے بیری کے پتے۔ بیری کے پتوں کے بارے میں کچھ آبزرویشنز بھی ہیں، اور ہمیں حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ صحابہ نے ان کو استعمال کیا ہے، بیری کے پتوں کو۔ آپ 7 بیری کے پتے لیں گے، 7 بیری کے پتوں کو آپ نے پیسنا ہے۔ کوشش کیجئے کہ آپ پیسل مورٹر جو دوری ڈنڈا ہے اس میں پیسیے، اس میں یعنی پتھر سے پیسیے، اس کو اس میں پیسیے۔ اس کا جو پیسنے کے ساتھ جو پاؤڈر ہے اس کے اوپر آپ ان آیات کو جو ہم نے ابھی 25 کی ہے، ان آیات کو، ان دعاؤں کو آپ پڑھ کر پھونک دیں گی۔ اس کو آپ پانی میں مکس کر لیں، پانی بوائلنگ واٹر ہو یا اس کو ڈال کر بوائل کر لیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اب کیا کرنا ہے کہ اس پانی میں سے کچھ جو پانی ہے وہ پینے کے لیے رکھ لیں، 3 گھونٹ، جتنے گھونٹ آپ پی سکتے ہیں، خود بھی پیجیے، گھر والوں کو بھی پلائیے، اور جو باقی کا پانی ہے وہ اپنے جسم پر ڈال دیجیے۔ اس سے آپ نے غسل کر لینا ہے۔ غسل کا وہی طریقہ جو ہم عام روٹین میں غسل کرتے ہیں، اس غسل کے بعد جب فری ہونا ہے تو یہ جو پانی ہے آپ کے پاس ہوگا، اس پانی کو آپ نے اپنی باڈی سے سواپ کر لینا ہے، that it is۔ اب اس میں کیا کرنا ہے کہ جو یہ ہے، کوشش کیجیے کہ آپ شروع کے دنوں میں اگر آپ کو پرابلم لگتا ہے تو آپ اس کو زیادہ تعداد میں کیجیے، جتنی بار جب تک آپ کو محسوس نہیں ہوتا کہ ہاں اب کچھ بہتری ہے تب تک آپ اس کو رکھیے۔ ویکلی آپ یہ غسل کر سکتے ہیں، منتھلی کر سکتے ہیں، جیسے آسانی ہو آپ اس کو کیجیے۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے حجامہ۔ حجامہ کو لازم پکڑ لیں۔ حجامہ کی جہاں پر باقی افادیت ہمیں پتہ چلتی ہیں، فضائل ہمیں پتہ چلتے ہیں، اس میں بہت ساری احادیث ہیں۔ معراج کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گئے تو فرشتوں کی جماعت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہا کہ اپنی امت سے کہیے کہ حجامہ کو لازم پکڑ لیں۔ اگر ہم حجامہ پر غور کریں تو حجامہ میں کیا ہوتا ہے؟ وہی چیز جو بھی میں نے کی کہ شیطان خون میں دوڑتا ہے۔ اگر آپ کے اوپر جادو کے ذریعے کوئی شیطان مسلط بھی کیا گیا ہے تو
تو وہ آپ کے اندر انٹر ہوا ہے. جب وہ آپ کے اندر انٹر ہوا ہے تو گھوم پھر رہا ہے نا وہ. حجامہ کیجیے، فون نکالیے، اس کو بھگا دیں. اب حجامہ کا طریقہ کار کیا ہے کہ حجامہ جو مسنون حجامہ، ویسے بیماری کے وقت آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. چاند کی 17، 19 اور 21 تاریخ کو حجامہ ہوگا، اور ڈیورنگ حجامہ جو رقیہ شریعہ آپ کو مل جائے گی اس کی آڈیو ساتھ پلے ضرور کیجیے گا، کیونکہ اس دوران میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ کچھ اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، تو ساتھ آپ نے وہ دم ضرور کرنا ہے. دم ساتھ آپ خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ساتھ پلے کرنا چاہیں تو آپ پلے بھی کر سکتے ہیں. اب یہ ہم نے اس کی جو علاج تھا، اس کا جو ٹریٹمنٹ تھا، ہم نے اس کو دیکھ لیا. روٹین کی بات اگر ہم کریں تو روٹین میں کیا ہے؟ ہمارے مصنوعی اذکار. جب ہم اپنے مصنوعی اذکار پڑھ لیتے ہیں تو ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں. اللہ کی پناہ میں آنے کے ساتھ ساتھ اپنے اندر میں مضبوطی لائیے. خوف کبھی نہیں آنا چاہیے کسی بھی چیز سے. خوف جیسے ہی آپ کو محسوس ہونا کہ اب آپ ڈرنے لگے ہیں، سمجھ جائیے کہ شیطان آپ پر مسلط ہو رہا ہے. خوف کو نہیں آنے دینا، غصے کو نہیں آنے دینا. ان دو چیزوں کو اپنی زندگی سے آپ مکمل طور پر ڈیلیٹ کر دیں. جب آپ ان دو چیزوں کو اپنی زندگی سے ڈیلیٹ کر دیں گے نا، تو پھر شیطان آپ کو شکست نہیں دے سکتا. نماز، مسنون اذکار، سورہ البقرہ تلاوت کے علاوہ قرآن کا تدبر تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ سورہ البقرہ اور آب زمزم. کوشش کیجیے آب زمزم، یہ جو پانی دم کر کے رکھے، اس کو بھی آن آف پیتے رہیں. کوئی مسئلہ ہے یا نہیں ہے، پی لیجیے نا. اور ساتھ میں کیا ہے؟ اجوا کھجور. اجوا کھجور کو بھی کوشش کریں جب ممکن ہو آپ آسانی سے لے سکیں لیجیے. اگر اجوا نہیں لے سکتے تو بے شک نارمل کھجور لے لیں. 7 کھجوروں کی اپنی روٹین رکھیے. اب اس میں اگر کسی کو کوئی ڈائبٹیز ہے یا کوئی ڈائبٹک پیشنٹ ہے یا اوبیسٹی کا شکار ہے، یا وہ ایک علیحدہ کیس ہے. ادر دین دیٹ جو صحت مند مومن ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی روٹین میں اس کو رکھے. اس سے آپ کو انٹرنل اسٹرینتھ ملے گی. آپ 5 منٹ کا ٹائم ضرور نکالیے اپنے اور اپنے رب کے درمیان. اپنی مشکلات اللہ کے علاوہ کبھی کسی سے شیئر مت کیجیے. کبھی بھی کسی سے شیئر مت کیجیے. آپ کو لگتا ہے کہ اولاد کی نافرمانی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے، کبھی کسی سے شیئر مت کیجیے. سحر تفریح کے علاوہ جو باقی کے معاملات ہوتے ہیں، جس میں عموماً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ بندش کے معاملات ہیں، رشتہ نہیں ہو رہا، شادی نہیں ہو رہی، جاب نہیں ہو رہی، رزق کے معاملات ہیں، تو اس میں بھی میں یہ کہوں گی کہ دیکھیں اللہ نے ہمیں جو ہے نا ہر چیز کا علاج بتایا ہے. ہمیں اللہ نے دعائیں بتائی ہیں. ایک کامن دعا استغفار. استغفار سے اولاد بھی ملتی ہے. بھی اکثر یہ کوشچن آتے ہیں کہ ہمیں اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. استغفار. اللہ نے تو قرآن میں بھی اولاد کے لیے جو ہے وہ نوح کی قوم کو کیا کہا کہ استغفار کرو. تو استغفار جتنا ہو سکتا ہے استغفار کریں. درود ابراہیمی کو اپنی روٹین میں رکھیے. استغفار کی کثرت کیجیے. ہزاروں میں پڑھیے لیکن سوچ سمجھ کر. آپ کوشش کریں کہ 7، 8 ہزار، 7 ہزار، 10 ہزار استغفار پڑھیں، بجائے اس کے کہ ادھر ادھر اپنے ٹائم لگانے نا اس طرف لگائے. 100، 200 پڑھ کے یا پھر اس کے بعد دوبارہ غیبت میں لگ جانا. ہاں اگر کوئی نہیں پڑھ سکتا تو وہ اگر دل سے ایک بار بھی پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کفایت کر جائے گا. میں آپ کو ادھر ادھر جانے کی بجائے اس طرف لانے کے لیے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ یہ کر کر دیکھیے، آپ کو خود محسوس ہوگا. آیت کریمہ کے بارے میں نے آپ کو پچھلے جو ہمارے لیکچرز گزرے ہیں اس میں کچھ بتایا، اس طرح سے پڑھیے. میں یہ نہیں کہتی کہ 1.25 لاکھ پڑھے، لیکن ایک بار پڑھے، کم سے کم اس کے ایسنس کو سمجھ کر پڑھیے. استغفار چاہے آپ ایک بار پڑھیں لیکن سمجھ کر پڑھیں. لیکن زیادہ تعداد میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے گناہ ہی اتنے ہیں. اور درود کے بارے میں دیکھیں، اب ہمیں مانگنا نہیں آتا، ہمیں نہیں پتا ہمارے لیے کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے، ہم نہیں جانتے نا. تو اللہ سے کہیں اللہ میں نہیں جانتا. حضرت موسیٰ کی دعا ہے نا ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ الہی میں جس خیر کا محتاج ہوں مجھے وہ عطا کر دیجیے. آپ کو نہیں پتا کہ اگر آپ کی شادی میں تاخیر ہو رہی ہے تو اس میں کتنی خیر لکھی ہوئی ہے. آپ کو نہیں پتا کہ اگر ابھی اس وقت آپ کی اولاد نہیں ہو رہی یا ہونی بھی نہیں ہے تو اس میں کتنی خیر ہے آپ کے لیے. آپ نہیں جانتے. اس لیے اللہ سے خیر مانگیے اور خیر مانگنے کے بعد مطمئن ہو جائیے.
رشتوں کی اگر کوئی پرابلم ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو رہے، تو جو ہم نے جادو کے علاج کے لیے وہ تو اپنے علاج کرنا ہی کرنا ہے، اس کے علاوہ دعا کے طور پر میں حضرت موسیٰ کی دعا ریکمینڈ کروں گی. کوشش کیجئے تہجد کو اپنی روٹین میں رکھیے. تہجد یا نماز چاش اس دوران میں ربی انی لما انزلت علی من خیر فقیر اس کی تکرار کیجئے. استغفار کی کثرت اولاد کے لیے. آپ کی اولاد نافرمان ہو رہی ہے، آپ کو جاب پہ مسئلے ہو رہے ہیں، رزق کے مسئلے ہو رہے ہیں، استغفار کیجئے. آپ اگر مشکل میں پھنس گئے ہیں تو پھر اس کے بعد جو مشکل میں آسانی کی دعائیں ہیں اویلیبل ہیں، ان دعاؤں کا اہتمام کیجئے. میں ساری دعائیں ون بائی ون کر کے ایک چیپٹر کے بعد دوسرے چیپٹر کی دعا میں آپ کو انشاءاللہ گروپ میں بھیج دوں گی. یہاں پر میں ایک دعا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ اس کو میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی. اس کے بعد باقی کی جو دعائیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم گروپ میں آپ کو ساری دعائیں بھیجیں گے. آپ کو اگر ایسا محسوس ہو کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہے، آپ کو اس کا نام پتا ہو سامنے سے، بجائے اس کے کہ آپ اس کے ساتھ خود لڑائی جھگڑا کریں یا اس پر غصہ کریں، کیونکہ میں نے ریکمینڈ کیا ہے کہ اپنی زندگیوں سے غصے کو ڈیلیٹ کر دیجیے. تو اس کا میں آپ کو ایک حل کے طور پر ایک دعا آپ سے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں. باقی کی دعائیں گروپ میں آ جائیں گی، اس میں کوئی ڈسکشن کی ضرورت نہیں ہے. آپ دعا کی ٹرانسلیشن کے ساتھ آپ کی برین سٹارمنگ ہو چکی ہے، آپ سمجھ جائیں گے. الادب المفرد حدیث نمبر 708 میں ہمیں یہ ملتی ہے دعا. اس دعا کی ٹرانسلیشن کو دیکھیے. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اپنی تمام مخلوق پر سب سے زیادہ غالب ہے. اللہ ان چیزوں سے کہیں زیادہ طاقت والا ہے جن سے میں خوف کھاتا ہوں اور ڈرتا ہوں، اور میں اس اللہ کی پناہ میں آتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ساتوں آسمانوں کو تھامنے والا کہ وہ زمین پر گر نہ جائے مگر اس کی اجازت سے. تیرے فلاں بندے، یہ جہاں فلاں بندے آ رہا ہے نا، عربی میں بھی فلاں ہی ہے، وہاں پر آپ نے اس بندے کا نام لے لینا. فلاں بندے کے شر سے اور اس کے لشکروں اور اس کے پیروکاروں اور جنوں اور انسانوں میں سے اس کے ساتھیوں کے شر سے بھی پناہ مانگتا ہوں. اے اللہ ان کے شر سے میرے لیے پشت پناہ بن جا. تیری تعریف بڑی شان والی ہے اور تیری پناہ بہت مضبوط ہے، اور تیرا نام بابرکت ہے اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اس دعا کے ساتھ میں آپ سے اگین یہ ریکویسٹ کروں گی، آپ اس کی ٹرانسلیشن پر غور کر لیجئے. کیا اس کے بعد بنتا ہے کہ آپ لڑائی جھگڑا خود کریں یا غصہ کریں؟ جب آپ ظالم کے آگے، اپنے دشمن کے آگے اپنے رب کو کر رہے ہیں اور خود پشت پناہ میں جا رہے ہیں، کس چیز کی ٹینشن ہے آپ کو؟ اسی دعا کے ساتھ ہم اپنے اس سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ہوپ فلی اس سے ہمیں ضرور فائدہ ملا ہوگا. میری آپ سے بارہا ریکویسٹ ہے کہ اپنے لیے 5 منٹ کا وقت ڈیلی بیسس پہ ضرور نکالیے گا. مجھے، میری ٹیم کو، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالی ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما کر ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. ہم اللہ کے کامل کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. اللہ ہمارے اس کا فہم، اس کا تدبر ہمیں مکمل طور پر اس کو پینیٹریٹ کروا دے. میں معذرت خواہ ہوں، آج میری ذرا کچھ طبیعت خراب تھی تو اس وجہ سے میری آواز کا تھوڑا پرابلم رہا ہوگا، اس کے لیے معذرت خواہ. فی امان اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.